ہمارے مشائخ نے ازدواجی زندگی کی باتوں کو بڑے تفصیل سے کھولا اور اس پر پہلے کئی بیانات بھی ہو چکے۔ ایک بیان ازدواجی زندگی کے بارے میں ہونا ضروری تھا تاکہ پڑھا ہوا سبق دہرایا جائے اور بھولی باتیں یاد آ جائے، اور کوئی نئی بات ہو تو آدمی کو عمل کا موقع مل جائے۔ لہٰذا چند باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ جن باتوں کو کرنے سے عورت اپنے خاوند کے دل میں اپنا مقام زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ مرد کے دل میں عورت کی محبت بڑھیں گی، عورت کا وقار پیدا ہوگا، عورت کا مقام پیدا ہوگا، اور مرد اپنی بیوی سے والہانہ پیار کرے گا۔ اس کی وجہ سے عورت کی زندگی میں بہار آئیں گی۔ سہاگ والی تو وہی ہوتی ہے کہ جس کو اس کا خاوند پسند کرتا ہو۔ بیوی خاوند سے عزت سے بات کرے۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خاوند کے ساتھ بات ہمیشہ نرم لہجے میں کی اور عزت سے کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کا قوام بنایا، عورتوں کا قوام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاوند کو بیوی پر درجہ عطا فرما دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس بات پر راضی ہو، خوش ہو کہ اللہ نے ہمارے میاں کو ہمارا سردار بنایا، ہمارا بڑا بنایا، یہ بھی اس کو بڑا ہی بنا کر رکھے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر راضی رہے، تو اس کا اپنا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورت اگر پڑھی ہوئی زیادہ ہے، یا سمجھدار زیادہ ہے، یا عقل مند زیادہ ہے، تو یہ پھر خاوند کے ساتھ حاکمانہ لہجے میں بات کرنے لگ جاتی ہے، جیسے آرڈر پاس کر رہی ہو، یا ایسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ چیز پھر خاوند کے دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ عورت حسن میں زیادہ ہے، تعلیم میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، مگر درجہ پروردگار نے خاوند ہی کا رکھا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے نرم لہجے میں گفتگو کرے، عزت کے لہجے میں گفتگو کرے، تو کی بجائے آپ کے لہجے میں گفتگو کرے۔ جب یہ عزت کے ساتھ اس کا نام لیں گی تو یہ چیز خاوند کے دل میں محبت کو بڑھا دیں گی۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کی بات نقل کرنے لگتی تھی تو کہتی تھی، میرے سردار نے یوں کہا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر صحابیات اپنے خاوند کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر سکتی ہے کہ میرے سردار نے مجھ سے یہ بات کہی، تو پھر آج کی عورت کم از کم آپ کے لفظ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے اندر صبر و تحمل بہت ہونا چاہیے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے کہ گھر کی بنیاد ہوتی ہی عورت کے اوپر۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ عورت اگر گھر آباد کرنا چاہے تو گھر آباد رہتا ہے، اور اگر برباد کرنا چاہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ مرد اگر کلہاڑ لے کر بھی اپنے گھر کی بنیادیں گرانا چاہے تو مرد نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کر بھی بنیادیں گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گھر کی بنیادیں گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی بات خلاف طبیعت ہو تو یوں سوچئے کہ صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کر لو۔ تو میں اس بات پر صبر کرتی ہوں، اللہ سے اجر کی امیدوار ہوں۔ تھوڑی دیر یہ صبر کریں گی تو وہی خاوند جس نے کوئی ناگوار بات کر دی تھی، وہ اتنی محبت کے موڈ میں آئے گا کہ عورت سمجھیں گی کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر انسان ہے، اور انسان کے اندر
احساسات اور جذبات ہوتے ہیں